ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا جس میں عطائی ڈاکٹر ایک بار پھر 2 بچوں کی جان لے گیا۔ دوائی دیتی ہے کچھ شربت گلے دے وچ سپرے ماری ہے، ایک بچہ میرا گھر ہی مر گیا 1.5 سال کا۔ دوسری بیٹی میری آج 2 بجے فوت ہو گئی۔ تیسرا بچہ جو سانسیں لے رہا تھا، جو اس وقت آئی سی یو میں ہے، ہر سانس قرض کی طرح چل رہا ہے۔ بیٹا میرا تیسرا جو سیریس گیا۔ 2 بچوں کی موت نہیں تھی بلکہ پورے گھر کا جنازہ نکل گیا۔ ایک غریب باپ جو اپنے 3 بچوں کو گھر سے لے کر نکلا تھا شفا کی امید پر، گھر واپس لوٹا 2 کی لاشیں، تیسرا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ہے شیخو پورہ، جہاں ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کے پاس MBBS کی ڈگری ضروری نہیں، نہ BDS کی ڈگری ہونی چاہیے، نہ کوئی رجسٹریشن، نہ PMDC سے منظور شدہ ہو، صرف آپ کے پاس تھوڑی سی ڈٹھائی ہونی چاہیے، ایک سرنج اور ایک شیشی انجیکشن کی۔ یعنی جتنے آپ بڑے بے شرم ہوں گے اتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہوں گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ عطائی ہے کیوں، سوال یہ ہے کہ ان عطائیوں کو بچا کون رہا ہے؟ کیا حکومت بے خبر ہے یا غفلت کی نیند سو رہی ہے؟ ہماری انتظامیہ لا علم ہے یا بے ضمیر؟ افسران کیا لفافے کے عادی بن چکے ہیں؟ اہم سوال یہ ہے کہ عوام زندہ ہے یا صرف سانس لے رہی ہے؟ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے ان عطائی ڈاکٹروں کے انجیکشن یوں ہی چلتے رہیں گے، کمیشن یوں ہی کٹتے رہیں گے اور لاشیں یوں ہی گرتی رہیں گی۔ یہ ہے شیخو پورہ کا ایک گاؤں، ایک غریب بے بس محنت کسان جو دن بھر محنت کرتا، اپنا پسینہ بہاتا، جس کے 3 بچے بیمار ہوئے۔ وہ اپنے بچوں کو بیماری کی حالت میں اپنے گاؤں کے سب سے بڑے معروف ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، جسے گاؤں کے اندر وڈا ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر دراصل عطائی تھا، نہ کوئی ڈگری، نہ لائسنس، صرف ایک سفید کوٹ، اور یہی سفید کوٹ اس کے جرم کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، جو برسوں سے اس گاؤں کے اندر کلینک چلا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ خاموش تماشائی تھی، یقیناً کسی سانحہ کا انتظار کر رہی تھی، اور جو ان کے سامنے آ گیا، وہ باپ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر پہنچا۔ اس ڈاکٹر نے، عطائی نے، نہ تشخیص کی، نہ کوئی ٹیسٹ کیا، بچوں کو دیکھنے کے بعد دوائی اور سیرپ پکڑا دیا، کہا کہ انہیں گھر جا کر دینا، بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کسی نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ دوائی نہیں، یہ سیرپ نہیں، یہ زہر ہے، یہ موت کا پروانہ ہے۔ جیسے ہی بچوں کو وہ دوائی دی گئی، سیرپ پلایا گیا، ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ایک بچہ زمین پر گر گیا، دوسرا بے ہوش ہو گیا، تیسرا چیخنے لگا۔ ماں بچوں کی حالت بگڑتی دیکھ رہی تھی، بچوں کی سانس رک رہی تھی بلکہ ان کا جسم آکڑ رہا تھا۔ ماں نے چیخنا شروع کیا، باپ کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر افسوس گاؤں میں کوئی قریب ہسپتال نہیں تھا، نہ ایمبولینس۔ باپ اپنے بچوں کو اٹھا کر قریبی ہسپتال کی طرف دوڑا، لیکن جب تک وہ ہسپتال پہنچا تب تک قسمت کو کچھ اور منظور تھا، وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے بچوں کو دیکھا، پہلا بچہ مر گیا، بیٹی دیکھی دم توڑ چکی تھی، تیسرا بچہ جو سانسیں لے رہا تھا، جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، جو اس وقت ICU میں ہے، اور یہاں ہر سانس قرض کی طرح چل رہا ہے۔ یہاں 2 بچوں کی موت نہیں تھی بلکہ پورے گھر کا جنازہ نکل گیا۔ کیا اس غریب باپ کا قصور ہے یا اس ماں کی محبت جرم تھی؟ قصور ہماری ریاست، ہماری ضلع انتظامیہ اور نظام کا ہے، جنہوں نے ان عطائیوں کو مکمل چھوٹ دیکھ رکھی ہے کہ تاکہ وہ اپنی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ یہ قتل پستول سے نہیں، سیرپ سے کیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو پورے معاشرے میں کہرام برپا ہو گیا، عوام چیخ اٹھی، اور اس چیخ کی وجہ سے ضلع انتظامیہ شیخو پورہ کو ہوش آئی، کارروائی شروع کی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے شاہد نامی عطائی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، کلینک کو سیل کر دیا گیا۔ مگر سوال اب بھی وہاں ہی باقی ہے،
کیا اس سے بچے واپس آ جائیں گے؟ کیا گرفتاری 2 جانوں کا بدلہ ہے؟ کیا صرف گرفتاری ہی کافی ہے؟ یہ کارروائی پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کارروائی کل کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تب ہی کیوں جب 2 جانیں اس دنیا سے چلی گئیں؟ یہ عطائی ڈاکٹر برسوں سے یہاں کلینک چلا رہا تھا، برسوں سے انسانی جانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، مگر افسوس کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور افسوس اگر نظام اب بھی ٹھیک نہ ہوا تو یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ پاکستان کے دیہات، قصبوں اور کچی آبادیوں میں لاکھوں عطائی ڈاکٹر پریکٹس کر رہے ہیں جو انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ لاکھوں عطائی ڈاکٹر بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے کلینک چلا رہے ہیں، کیونکہ سرکاری ہسپتال دور ہیں، ڈاکٹر غائب ہیں اور دوائیں ملتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غریب عوام مجبوری کے اندر موت خریدتی ہے، کبھی غلط انجیکشن، کبھی زہریلا شربت اور کبھی جعلی دوائی کے نام پر۔ اور جب کوئی جان کی بازی ہار جاتا ہے تو ہر بار صرف ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ البتہ ذمہ دار صرف عطائی ڈاکٹر شاہد نہیں ہے، ذمہ دار ہماری ریاست، یہ نظام، یہ انتظامیہ ہے جو ان عطائی ڈاکٹروں کو روکتی نہیں ہے۔ ذمہ دار ہیلتھ محکمہ ہے جو صرف کاغذی کارروائی پوری کرتا ہے۔ ذمہ دار ہماری ریاست ہے جو علاج کو حق نہیں بنا سکتی۔ البتہ یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام عطائی ڈاکٹروں کی لسٹ بنائے، ان کی مانیٹرنگ کی جائے، ان کے خلاف سخت سزائیں ہوں، بلکہ ہر علاقے کے اندر ڈاکٹر اصلی موجود ہوں، صحتی مرکز ہوں اور لوگوں کو دوائیں فراہم کی جائیں۔ اگر یہ نظام نہ قائم کیا گیا تو ہر لاش کے ساتھ یہ سوال اٹھے گا کہ اگلا نمبر کس کا ہے۔ ایک بار کے لیے سوچئے کہ اس ماں کی کیا حالت ہے جس ماں کی گود ایک دن میں اجڑ گئی۔ سوچئے ایک بار اس باپ کی طرف جو 2 قبریں کھودنے کے بعد تیسرے بچے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کا دکھ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی ناکامی ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بار صرف نوٹس نہیں بلکہ عمل ہو، ان عطائی ڈاکٹروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو، بلکہ انہیں سزائیں ہوں۔ اگر آج ان عطائی ڈاکٹروں کو نہ بند کیا گیا، اگر آج غریب عوام کو محفوظ علاج فراہم نہ کیا گیا، اور صرف اگر آج نوٹس لیا گیا تو اگلی خبر کسی دوسرے گاؤں کی ہوگی۔ اور اس بار بھی سننے کو ملے گا کہ انتظامیہ نے نوٹس لے لیا ہے۔ ہر خاموشی ایک نئی قبر کھودتی ہے۔ ہم ان بچوں کو واپس نہیں لا سکتے، مگر اگلے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کی عوام کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔